بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تین اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف کے فرنٹ مین ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک کے رہنے والے گرفتار ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی گرفتاری ہے نیب کی شہباز شریف کے خلاف کہ شہباز شریف کی اب رات کی نیندیں اجڑ گئی ہیں۔ اور وہ کون تھا، کیا کرتا تھا شریف خاندان کے لیے؟ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت کتنے بڑے عہدے پر تھا، اور اس کے پاس کون کون سے راز ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے اور دو ایم پی ایس کو طلب کر لیا گیا ہے، طلبی کا نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل وقت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہو رہی ہیں، اور الیکشن تک کیا ہوگا، کیا کوئی ان کا باہر بھی بچے گا یا یہ سارے جیل چلے جائیں گے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف آج 5 سے 6 اہم کیسز تھے جو مختصر، جن کا میں آپ کے ساتھ صرف آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ ان میں آج کیا کارروائی ہوئی ہے، ان کی مختصر تفصیلات پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ زرداری کی عبوری ضمانت۔ زرداری آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے ضمانت کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ امریکہ میں جو اپارٹمنٹ کیس تھا عبوری ضمانت، وہاں سے واپس لی، اور کیونکہ اب نیب آرڈیننس آنے کے بعد احتساب عدالتوں کے پاس حق کے ضمانت آ گیا ہے، تو اس وجہ سے جو جج ہیں اعظم خان صاحب، ان کی عدالت میں درخواست ضمانت دائر کی۔ آصف زرداری خود پیش ہوئے اور عدالت میں کہا کہ جو میرے خلاف کیس ہے اس میں مجھے ضمانت دی جائے، اور یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور ان کو گرفتاری سے روکا جائے۔ فاروق اچ نائک صاحب نے دلال دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف زرداری کو ضمانت قبل از گرفتاری دے رکھی ہے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد ہم یہاں دائر کر رہے ہیں۔ نئے آرڈیننس کے بعد نیب کیسز میں ملزمان کی ضمانت کا اختیار احتساب عدالت کو دیا گیا ہے۔ عدالت نے 5 لاکھ مچلکے کے عوض ضمانتی مچلکے کے عوض درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے 23 نومبر تک، آج تاریخ ہے 16 نومبر، 23 نومبر تک اب ان کو پتہ چلے گا کہ جج اعظم خان صاحب ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی لمبی تاریخیں لیتے تھے، اعظم خان صاحب ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ ایل این جی معاہدہ کیس میں جو شاہد خاقان عباسی اور باقی ملزمان کے خلاف کیس ہے، یہ بھی جج اعظم خان صاحب کی عدالت میں کیس ہے، اور شاہد خاقان عباسی اور باقی ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے دلائل دی ہے، بریت کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں ملزمان کی طرف سے۔ عدالت نے کیس کی جو سماعت ہے اس پہ ملزمان کے وکلاء کی جو بحث ہے اس کو سماعت کر لیا، اور نیب پروسیکیوٹرز کو 23 نومبر کے لیے دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ اب 23 نومبر کو شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو ایل این جی ریفرنس ہے اس کے اوپر مزید سماعت ہوگی۔ شہباز شریف کے خلاف آج کیس تھا آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کا۔ شہباز شریف کی طرف سے درخواست دائر کی گئی عدالت میں، اور کہا گیا کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اسمبلی کا اجلاس کب تک چلے گا، تو انہوں نے کہا، جو وکلاء تھے شہباز شریف کے، کہ یہ 2 ہفتے چلے گا۔ عدالت نے آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں 26 نومبر کی تاریخ دے دی ہے۔ اس میں جو بلال کدوائی جو کہ شریک ملزم ہے شہباز شریف اور احد چیمہ کے، انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی ہے بریت کی۔ عدالت نے اس پر 26 نومبر کو نیب سے جواب بھی طلب کر لیا ہے، اور ساتھ گواہان کو بھی 26 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ ساتھ ہی رمضان شوگر مل کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کی حد تک عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی، اس میں بھی عدالت نے گواہوں کو طلب کرتے ہوئے 26 نومبر کی تاریخ مقرر کی۔ جو کیس ہے رانا ثناءاللہ کا، رانا ثناءاللہ کے خلاف جو منشیات کیس ہے اس میں سماعت ہوئی۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے بھی حاضری معافی کی درخواست دی گئی۔ بڑے اہم اجلاس ہیں پارلیمنٹ کے، اور اپوزیشن کے بڑے رہنما وہاں پر مصروف ہیں، اس وجہ سے رانا ثناءاللہ کے کیس میں 11 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے عدالت نے۔ ابھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ فرد جرم عائد ہو پائے گی، کیونکہ رانا ثناءاللہ اور یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، ان کے وکلاء اتنے طاقتور ہیں کہ شاید یہ نظام ان کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ اب اندازہ لگائیں نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی کے حوالے سے جو کل کارروائی ہوئی ہے، آج ایک ریونیو جج، سول کورٹ کا جج ہم سنتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج ہم سنتے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے تو سنتے ہی آئے ہیں، نیب عدالتوں کے جج سنتے آئے ہیں، ریونیو جج نے 19 نومبر کی نیلامی کو روک دیا اور سٹے آرڈر دے دیا ہے شریف خاندان کو 15 دسمبر تک۔ اب یہ وہ نیلامی تھی جو 80 لاکھ جو پاؤنڈ اس کے خلاف جرمانہ ہے اس کے ضمن میں تھی، اور جو ریونیو اتھارٹی ہے وہ صرف ایگریکلچر لینڈ کو ڈیل کر سکتی ہے۔
اور یہاں پر ان کے گھر بھی تھے، ان کی بھی نیلامی کا آرڈر تھا، اور جو بڑے جج ہیں، ریونیو جج نے 15 دسمبر تک سٹے دے دیا اور اے سی کینٹ کو 19 نومبر کو نیلامی سے روک دیا۔ اب یہاں پر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ نظام کیا ہے، اور ہم اپنا سر پیٹیں یا ماتم کریں، کیا کریں اس نظام کے حوالے سے۔ اور یہ نظام مختلف لوگوں کے ہاتھ میں کھلواڑ بن چکا ہے، اور اس نظام کا ایک تماشا بنا ہوا ہے، اور سب سے بڑے بینیفیشری یہی لوگ ہیں۔ انہوں نے 30 سال لگائے ہیں۔ ایک بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، ہمیں مایوس اس لیے نہیں ہونا کہ جن مافیا کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، اس قوم کی لڑائی ہے، انہوں نے 30 سال اس نظام کو سانپ کی طرح پالا ہے، اور آج وہ قوم کو ڈس رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سمندر برد ہوگا یہ نظام، اور اس کے بدلے انصاف کا نظام آئے گا۔ ہم پر امید ہیں، اور لے لیں یہ سٹے، پہلے بھی انہوں نے بڑے سٹے لیے ہیں، انشاءاللہ یہ سٹے خارج ہوں گے اور یہ نیلامیاں ہوں گی اور یہ ریکوری ہوگی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور احتساب عدالت کا حکم ہے۔ ریونیو جج نے ایک دفعہ معاملہ روک ضرور دیا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو اتھارٹیز ہیں، پنجاب حکومت ہے، وہ کل پرسوں اس کیس کو چیلنج کرے گی، اور اس کا جو سٹے آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کروا کے کارروائی آگے 19 نومبر تک جو ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور اس پر کارروائی ہوگی۔ ایڈن گارڈن ہاؤسنگ جو کیس ہے، آپ جانتے ہیں کہ 11,000 ایگریوڈ لوگ ہیں، آج بھی احتساب عدالت کے بغیر انہوں نے احتجاج کیا۔ اس میں جو ان کی جائیدادیں، کیونکہ ڈاکٹر امجد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جائیداد نیلامی کا حکم ہو گیا ہے، اب ان کی بیوی کی طرف سے اور بیٹوں کی طرف سے ایک درخواست آئی ہے پلی بارگین کی، اور عدالت نے پلی بارگین کی درخواست پر 7 دسمبر تک کا ٹائم دیا ہے، اور 7 دسمبر کا جو نیب سے جواب طلب کر لیا ہے۔ پلی بارگین ہوگی تو کچھ ملے گا، اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ یہ اربوں روپے کا فراڈ ہے۔ اگر اور آج وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر امجد کی بیوی کو گرفتار کیا جائے، وہ اس میں ملوث ہے، اور اگر وہ ملوث ہے اس کو گرفتار بھی کیا جائے، اور جلد از جلد اس کیس کے اوپر سماعت کر کے سارا معاملہ سامنے لایا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کیس ہے۔ ناظم جوکھیو کیس ہے، اس میں جو شواہد چھپانے کی دفعات ہیں عدالت نے آج وہ ایڈ کر دی ہیں، ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جام اویس سمیت 2 روز کا مزید ان کا ریمانڈ ملا ہے، 3 دن کا پہلے مل چکا ہے، اور یہ 2 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ عدالت میں دیا گیا ہے۔ عدالت میں جو شامل تفتیشی افسر تھے، اس نے عدالت کو بتایا کہ شواہد چھپانے کی دفعات بھی اس میں درج کر دی ہیں، لیکن انسداد دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ ایڈ نہیں کی، جس کی وجہ سے ناظم جوکھیو کے وکیل نے عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے کہ اس کیس میں جو دہشت گردی کی دفعات ہیں وہ بھی ایڈ کی جائیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا NA 133 کے حوالے سے، جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے حوالے سے نون لیگ کے ارکان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور طلب کر لیا ہے۔ اس میں جن کو طلب کیا گیا ہے اس میں MNA ہیں علی پرویز ملک، یہ پرویز ملک کا بیٹا ہے، جسٹس قیوم ملک کی یہ فیملی ہے جن کو نوازا ہے نون لیگ نے، جن کا فیملی کا ہر فرد ہی MPA یا MNA ہے۔ علی پرویز ملک MNA کو، MPA خواجہ عمران نذیر اور MPA رمضان صدیق، ان کو اور ان میں جو شوکاز جاری کیا، اور ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں جو انتخابی مہم کے حوالے سے جو ضابطہ تھا، ضابطہ اخلاق، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اس پر ان کو طلب کر لیا ہے، نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ 18 نومبر کی یہ طلبی ہے، تینوں کو 18 نومبر کو طلب کر کے جواب مانگ لیا ہے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں، ایک MNA اور 2 MPS کو، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں شہباز شریف کے ساتھی کی گرفتاری کے حوالے سے۔ شہباز شریف کے یہ جو ساتھی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ملزم کا نام ہے علی احمد خان۔ جب ملزم کو آج گرفتار کیا گیا ہے تو جو ترجمان ہیں جو شہباز شریف کے، انہوں نے جو MPA بھی ہیں انہوں نے بدماشی کی ہے۔ ملک احمد خان جو ترجمان ہے شہباز شریف کے، جو پہلے پنجاب حکومت کے ترجمان تھے، ملک احمد خان نے اس ملزم کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی ہے، لیکن ناکام ہوئے ہیں، اور نیب نے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ شہباز شریف TT اسکینڈل کے مرکزی ملزم ہیں یہ، جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 سال سے یہ مفرور تھا، نیب اس کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، نیب نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے تھے، لیکن یہ مفرور تھا۔ آج ملزم علی احمد خان اسلام آباد سے ہوٹل سے باہر نکلا ہے، اور جو نیب ہے اس نے کارروائی کی اور کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گرفتاری کے وقت علی احمد کے ساتھ
MPA ملک احمد خان موجود تھے جنہوں نے علی احمد کی گرفتاری سے روکا. بہت کوشش کی, بہت ہتھ کنڈے استعمال کیے, لیکن بالآخر نیب نے گرفتار کیا. گرفتاری کے وقت ملک احمد خان ملزم علی احمد کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ کر جا رہے تھے. اب اندازہ لگائیں ایک مفرور کے ساتھ ایک ترجمان شہباز شریف کا کیوں نہ ہو. مفرور بھی تو وہ شہباز شریف کے لیے ہے, مفرور بھی تو حمزہ شہباز, سلمان شہباز اور وہ نصرت شہباز کے لیے, کسی عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے. اس وجہ سے جو ترجمان ہے وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ترجمان نے یہ ساری چیز کی ہے. اب اس میں آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر شہزاد اکبر نے 16 اپریل 2021 کو ایک پریس کانفرنس کی تھی اور شہباز شریف TT کیس میں تمام جو کیس تھے اس کی تفصیلات دی تھیں. اس میں یہ کہا تھا کہ جو علی احمد خان ہے یہ مفرور ہے, بھگوڑا ہے اور وہ بھاگا ہوا ہے, لیکن بالآخر وہ پکڑا جائے گا. اور آج علی احمد کو پکڑ لیا ہے. خطرہ یہ ہے اب شہباز شریف کو کہ علی احمد ہر راز سے واقف ہے اور یہ CM ہاؤس میں ڈائریکٹر اسٹریٹجی تعینات تھا شہباز شریف کے دور میں اور یہ سارے معاملات کو دیکھنے والا تھا. اور جو TT کے حوالے سے جو سکینڈل ہے, نہ صرف نیب کا بلکہ FIA کا بھی جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا, اس میں یہ بہت اہم ثابت ہونے جا رہا ہے. نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ امکانات واضح ہیں کہ یہ شہباز شریف کے خلاف بڑی اہم تفصیلات نیب کو اور تفتیشی افسران کو پیش کرے گا. اس وجہ سے ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں پریشانی بڑھ گئی ہے اور یہ بھی ماڈل ٹاؤن کا رہنے والا ہے, ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک کا ہی رہنے والا ہے. انہوں نے اس کو رہائش بھی اپنے ساتھ دی ہوئی ہے کیونکہ یہ اہم آدمی تھا جس کی حفاظت کے لیے اپنے ترجمان کو مقرر کیا ہوا تھا. آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا اہم ہوگا. بڑی کارروائی نیب کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف کے خلاف کیس ہے انشاءاللہ اب ان بڑی گرفتاریوں کے بعد یہ منطقی انجام تک پہنچے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.